صلی و نسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، حالانکہ ابھی مثل الذین خلو من قبلکم، تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت بھی نہیں آئی۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں سختی اور شدت پہنچی۔ وزلزلوا، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ والے، آمنو والذین آمنو، اور وہ لوگ جو رسولوں پہ ایمان لائے، کیا کہنے لگے؟ متا معہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ کا رب العزت کی طرف سے صدا یہ ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ برادران اسلام، انسان کے اندر یہ واضح طور پر بات ہے کہ اس کے اعمال کم ہوتے ہیں، کردار اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ جنت کا طالب بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، مجھ سمیت ہر بندہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، جنت میرے لیے سجائی گئی ہے، جو میرے من میں آئے گا میں کرتا جاؤں گا، مجھے جنت مل جائے گی، بس مرنے کی دیر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ جنت نہ اتنی سستی ہے، اور ملے گی رب کے فضل سے ملے گی، اور ہر ایک کو نہیں ملے گی، اسے ہی ملے گی جس نے اس کے لیے کوشش کی ہے، جس نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید آپ پڑھیں نا تو اللہ کا رب العزت نے فرمایا ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پہ ایمان بھی لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال پابندی کے ساتھ کیے، نیک اعمال کے پابند رہے زندگی ساری۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس پہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جنت کی طلب ہر بندے کو ہونی چاہیے، اور ہر بندے کو کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، تو اللہ کا رب العزت دیں گے، لیکن اس کے لیے ہر بندے کو کوشش بھی کرنی ہے، مانگنی بھی ہے، اور ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ پچھلی جتنی قومیں ہیں انہوں نے اس دین اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی، تب جا کے انہیں جنت ملی ہے۔ کس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ان کے صبر کی حد کیا ہے، کہ وہ اس طرح صبر کرتے تھے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب کے اندر باب علامت النبوہ فی الاسلام کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت حباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے کیوں نہیں آپ دعا فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آڑے سے چیرے جاتے تھے، دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اس قدر اپنے دین پہ پابند ہوتے تھے کہ انہیں ذرا برابر کوئی چیز، چاہے کوئی تکلیف ہو، چاہے کوئی مال کی ہرس ہو، وہ انہیں اپنے دین اسلام پہ جو ان کی استقامت تھی اس سے کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا تھا۔
آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے اگر باہر ملک کا ویزا لگنا ہو نا سستا تو ہم قادیانی بن جاتے ہیں، قادیانی لکھوا دیتے ہیں، بھائی چلو کوئی بات نہیں، بعد میں یار دوبارہ کلمہ پڑھ لگے کون سی بات ہے، اللہ قبول کرنے والی، یہ ہمارے ذہن کے اندر بات ہے۔ تو نہ ہم نے اسلام کی خاطر نہ کوئی مشقتیں برداشت کی ہیں، نہ کوئی تکلیف برداشت کی ہیں۔ ہم ماں کی پیٹ کے اندر، ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا ہے، دنیا میں آئے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ اٹھا کے ہمارے کانوں پہ اذان دی گئی، ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس اسلام کی خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو لوگ آج تک دے رہے ہیں، دیکھیں نا، اللہ کا رب العزت کی مدد ان کے ساتھ آہستہ آہستہ آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا، مدد قریب ہے، لیکن مدد سے قبل ان کی آزمائش ہے۔ اب وہ وقت بھی ان پر تھا نا کہ جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگ اس طرح پھینک دیتے تھے۔ اور میں نے خود ایک ویڈیو پہ دیکھا ہے، ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، غالباً اس کی عمر 5 سے 6 سال ہوگی، اور اس بچے کی ٹانگ پہ زخم ہے کوئی کسی قسم کا، اور ڈاکٹر اس کے ٹانگ کے زخم کی مرمت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس انداز کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس درد کے ساتھ وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے کہ ایک اچھا قاری بھی نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کی طرف اس بچے کی توجہ ہے، اور اس کے زخموں کو وہ ڈاکٹر ٹانگ کے لگا رہا ہے۔ تو کیا ہے، ان لوگوں نے اس اسلام کی خاطر مارے کھائی ہیں، اور جو لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کھا پی کے سو جاتے ہیں، انہیں کیا پتا ہے قرآن کا ترجمہ تشریح سنے یا نہ سنے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی، انہیں گھر کے اندر مل گیا۔ میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں کہ کس طرح صحابہ دین کے پیچھے دوڑتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، بڑے غریب تھے، مفلس تھے، پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنتے۔ حدیث کی بڑی طلب تھی، راستے میں بیٹھ جاتے نا، کوئی بندہ بھی آتا نا تو اس کی منت کرتے، اس کے پاؤں پکڑتے، کہتے یار تو نے رسول اللہ سے کیا سنا ہے ہمیں بھی سنا دے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ وہ صحابی کھڑے تھے اور دوسرا بندہ مدینے شریف سے حضور سے حدیث سن کے گھوڑے پہ آیا، تو آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہے، اس نے پرواہ نہ کی، دوڑتے 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 کافی سفر نکل گیا۔ جب اس مقام پہ اس نے دیکھا تو اس نے روکا، آپ نے کہا یار تو مہربانی کر مجھے بتانا حضور نے کیا بتایا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں تو ویسے نہیں بتاؤں گا، میں نے سفر کیا، انہوں نے کہا تیرے گھوڑے کو میں چارہ ڈالوں گا، تو جو خدمت کرائے گا میں کروں گا، میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، خدا را مجھے یہ بتا دینا آج حضور نے کون سی حدیث بیان فرمائی۔ تو جن لوگوں نے اسلام کی خاطر مشقتیں برداشت کی ہے وہ اسلام کی قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارا گمان ہے کہ تم مر جاؤ گے تمہیں ڈائریکٹ جنت مل جائے گی، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو حسین ابن علی کو قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ گھر بیٹھے جنتی تھے۔ صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی، آج تک مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی خاطر پیش کر رہے ہیں، تو یہ سستی نہیں ہے نا، اس لیے جان دینی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اعمال کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے پھر بھی نہ اعمال پہ ہے نہ وقت پہ ہے، پھر بھی رب کا فضل ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں اعمال کروں گا جنت پہ چلا جاؤں، ہو سکتا ہے تو اعمال ایسے کرے، اعمال کر اٹھے بعد میں اللہ رات کر کے پہلے تجھے دے دے، جا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعمال کے ساتھ اس کے فضل پہ یقین، اور اس کے کرم پہ یقین، امید نہیں، اس کے کرم پہ بھی یقین ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اللہ پہ امید کرو ہو سکتا ہے تیرا کام ہو جائے، بھائی اللہ پہ امید کیوں کرو، اللہ پہ یقین کرو نا، وہ کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں، وہ کرے گا، تو اس پہ امید نہیں رکھنی ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے، اور پھر وہ یقیناً جیسے بندہ اس پہ گمان رکھتا ہے وہ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہے، وہ کیسی قوم ہے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اے محمد رسول اللہ کی امت، اے آزادی کے ساتھ دین اسلام پہ قائم،
تجھے کوئی بھی کسی وقت بھی عبادت سے نہیں روکتا، تو تم پہ تو ابھی وہ پہلے لوگوں والی مصیبت بھی نہیں آئی۔ اللہ کے نبیوں کو لوگوں نے آڑے کے ساتھ نہیں چیر دیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو کس طرح چیرا گیا کہ آپ دشمنوں سے بھاگے، ایک درخت کے اندر داخل ہو گئے، انہوں نے درخت کو جب چیرا تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی چیر گئے، اللہ کے نبی نہیں تھے؟ کتنی مشقت انہوں نے برداشت کی۔ اور اسی طرح دیکھے کہ اسلام کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر نہیں ڈال دیا گیا؟ کیوں؟ کیا قصور تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے؟ پھر میں آپ کو اپنے علماء کی بات بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام کے دور اقدس کی بات تو بڑے دور کی بات ہے، اس دور کی بات بتاتا ہوں۔ مولانا فضل الحق مراد آبادی بہت بڑے عالم تھے، تو آپ ختم نبوت کی بات کرتے تھے تو انگریز انہیں پکڑ کے لے جاتے تھے، وہ کہتے تھے فضل الحق ختم نبوت کی بات نہ کر، تو جو کہے گا ہم تجھے دیں گے، تو قادیانیوں کو خوش کر، ہم تجھے حکومت دیں گے، ہم تجھے بادشاہی دیں گے، قادیانی خوش ہے ہم تجھ سے خوش ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ختم نبوت کی بات کرنی ہے۔ تو وہ لوگ اس طرح کرتے تھے نا، استری کو گرم کر کے فضل الحق کے جسم پہ لگاتے تھے، کہتے تھے اسے اس طرح تکلیف دو، اذیتیں دو، اور اس کمرے کے اندر انہیں بند کر دیتے تھے جس کے اندر مختلف قسم کے جانور، اشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہوتے تھے جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر دین پہ قائم تھے۔ وہ کہتے تھے تم اپنا کام کرتے جو، تمہیں تمہارے مالک نہیں دیکھ رہے، ہم جس مالک کا کام کریں ہمیں ہمارے مالک دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں ایک مرد کلندر وہ بھی گزرا تھا اس دور کے اندر جس کا نام حاتم حسین رضوی تھا، اس کے اوپر کتنی مشقتیں ہوئی، کتنی اسے تکلیفیں دی گئی تھی، اس لیے کہ وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، اللہ کے دین کی بات کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے، یہ بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ اتنی مشقتیں ان لوگوں پہ آئی کہ ان لوگوں کو گڑھا کھود کے لوگ دباتے تھے، ان کے اوپر شدت کرتے تھے، تکلیف آتی تھی، زلزلے آتے تھے، بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی، کتنے دن فاقے کرنے پڑتے تھے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی اس آزمائش سے تنگ آ کے، اور رسول کے ساتھ جتنے ایمان والے ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے یا اللہ اب تو مدد کر دینا، اب تو ہم تنگ آ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پھر آواز آتی، الا ان نصر اللہ قریب، انہیں کہہ دو میری مدد قریب ہے، بس تم کوشش کرو، تم صبر کرو اور اپنی طرف سے کوشش کرتے جاؤ، ہم تمہاری پھر اس طرح مدد کریں کہ کائنات دیکھتی رہ جائے گی۔ اتنا عرصہ فلسطین والے مار کھاتے رہے، ساری دنیا دیکھتی رہی، اب جب مدد آئی ہے تو وہ چیخو پکار کر رہے ہیں اسرائیل والے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہماری بڑے بڑے قیمتی اسلحات، آپ رات کو بھی میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ اب ان کا نمبر آ گیا ہے، اب ان کی باری آ گئی، وہ ظلم کرتے رہے، اب ظلم ان پہ پڑ رہا ہے۔ اللہ ان غریبوں کی، ان یتیموں کی، ان بیواؤں کی، ان ماؤں بہنوں کی، ان معصوم بچوں کی اب مدد اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ کی مدد آتی ہے لیکن آزمائش کے بعد پہلے اللہ بندے کو آزماتا ہے، بندہ جب آزمائش پہ اترتا ہے پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ وما علیہ